یہ آپ کے والد گرامی نے رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام جناب ابو طالب ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم۔ فاطمہ بنت اسد یہ آپ کی والدہ ہے اور اسد جو ہے یہ ہاشم کے بیٹے۔ آپ کی والدہ ہاشمیہ ہیں، یعنی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی ہاشمی اور آپ کی والدہ بھی ہاشمی۔ آپ کی والدہ اسلام لائی، انہوں نے ہجرت بھی کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی والدہ اور والد دونوں ہاشمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور آپ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کو جمع کر کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ بت پرستی، بتوں کی عبادت، اس کے آپ قریب بھی نہیں گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں آپ نبی کریم علیہ السلام پر اسلام لے آئے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اسلام لائے ہیں تو پھر پہلے کیا تھا؟ کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی کا فلاں حصہ اس میں مسلمان نہیں تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ روایات میں یہ ہے کہ عمر کے فلاں حصے میں آپ ایمان لائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا، فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے مسلمان تو تھے لیکن اسلام کا اظہار اس عمر میں آ کر کیا۔ اللہ اکبر! یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور اہل سنت کی عقیدت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انداز کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک جو ہے، اس کے علاوہ تمام جنگوں میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ صرف ایک غزوہ تبوک ہی ہے جس میں آپ کی شرکت نہیں ہوئی، باقی تمام جنگوں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک میں شرکت کیوں نہیں ہوئی، اس کی وجہ میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، دیگر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ اسی طرح کی ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟
بس یہ ہے فرق کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو انہیں اپنا نائب بنا گئے تھے پیچھے، فرمایا کیا تم اس بات میں راضی نہیں ہو؟ میں جا رہا ہوں اور اپنی جگہ پہ تمہیں کھڑا کر کے جا رہا ہوں پیچھے، لا نبی آبادی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کسی کو گمان نہ کھٹکے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہے، یہ سرکار نے پہلے فرما دیا تھا۔ اس وجہ سے غزوہ تبوک میں آپ کی شرکت نہیں ہوئی، باقی تمام جنگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے۔ غزوہ احد میں 16 زخم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم پر آئے تھے، اور غزوہ خیبر جو ہے، جو خیبر کا جو مارکہ ہوا تھا، جو خیبر کی جنگ ہے، اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ یہ جھنڈا کل میں اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح بھی ہو جائے گا۔ سب منتظر تھے یہ جھنڈا اسلام کا کس کے پاس آئے گا، لیکن مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخت اور سرکار کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کی کہ آشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، آپ کی آنکھیں درست ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ کے لعاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ وہ آنکھوں پر لگی تو وہ شفا مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی جو منسوب چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک کو جھنڈا دیا۔ پھر اس بات پر گواہی جو ہے یہ قیامت تک موجود رہے گی کہ مولا علی پاک کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تھا۔ آپ کی ڈھال، مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی ڈھال یہودی اٹھا کر بھاگ گیا، مولا علی پاک نے اپنا بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ کی بات نہیں، بائیں ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو پکڑ کر اس کو ہلایا نا تو قلعے کی دیواریں بھی ہل گئی تھی، اندر کی زمین بھی ہل گئی تھی۔ یہ جب مارکا ختم ہوا، کہنے لگے تھے جب یہ آپ نے حملہ کیا تھا تو اندر زلزلہ آ گیا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زلزلہ تو نہیں آیا تھا، لیکن میرے بھائی علی نے وہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہلایا تھا نا، اس سے وہ زمین ہل رہی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ قلعے کی مضبوط دیواروں کو بھی ہلا کے رکھ دیا مولا علی پاک نے، اور اندر کی زمین کو بھی ہلا دیا، اور اس قلعے کے دروازے کو بائیں ہاتھ سے اکھیڑ کر بطور ڈھال استعمال کیا، اور وہ فتح مولا علی پاک کے ہاتھ پر ہوئی۔ یہ زمانہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مرتبہ اور مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک کے بارے میں فرمایا۔ پھر ایک مقام پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ حدیث پاک الہی مولا سرکار رب کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو اس سے دشمنی رکھ۔ 13 رجب المرجب کو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہے۔ اسی مناسبت سے ہم مولا علی پاک کا اس جمعۃ المبارک میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا شان! سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 4 اشخاص کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ میں ان سے محبت کروں۔ سیر فہرست نبی پاک علیہ السلام نے جس کا نام لیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس کے بارے میں حکم ہے مجھے کہ میں اس سے محبت کروں۔ نمبر 2 ابو دردہ، نمبر 3 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، مولا علی پاک کا نام لیا، ابو درداء کا نام لیا، مقداد کا نام لیا، سلمان فارسی کا نام لیا، یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے میں ان سے پیار کروں، ان سے محبت کروں۔ سرکار تو اپنے سارے غلاموں سے، اپنی ساری امت سے پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کا جو ایک والہانہ انداز تھا وہ پھر جن سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے گا، جو ایک انداز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، میں رہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ وہ علی جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اگر کوئی معاملہ فہم تھا نا، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو معاملے کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ وہ علی جن کے بارے میں ام المومنین زوجہ رسول صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ واقف علی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مولا علی پاک ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ تو کتنی محبت تھی صحابہ کرام کی آپس میں، یہ تو لوگوں نے الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ایک محبت کی والہانہ داستانیں روایات میں موجود ہیں۔ اگر ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں، امت کو تو اس میں پڑھنے کی، عوام الناس کو تو اس مسئلے میں پڑھنے کی شرعی اجازت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اس مسئلے میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ جانتی ہیں، اور حضور کی جو اہل بیت ہے یہ بھی صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں، یہ بھی حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے اہل خانہ بھی، سرکار کے اہل بیت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیبیہ کے موقع پر جب وہ لکھا گیا نا محمد رسول اللہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا بھی ہمارا اختلاف یہی تو ہے آپ سے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہی لکھ دیا گیا ہے، لہذا محمد رسول اللہ اس کو ہٹایا جائے، اگر ہم آپ سے یہ مانتے تو پھر ہمارا اختلاف کیوں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی ایسا کرو کہ یہ جو محمد رسول اللہ اس کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وہ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اشارہ کرتے تھے تو سارے صحابہ جو ہے وہ دوڑ کر حاضر ہوتے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، جو اپنی جانیں ہتھیلی پر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، سرکار کے جسم سے مس ہونے والا جو پانی ہوتا تھا اس کے قطرے زمین پر نہیں آنے دیتے تھے، اتنے خدمت گزار۔ جب سرکار نے فرمایا علی اس کو مٹا دو تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو مٹاتا۔ یہ تھا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار اور محبت۔ آج کوئی مسئلہ ہو جائے نا جی بھی یہاں پر یا محمد یا رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے، کہتے یار جھگڑا ختم کر دو، مٹا دو، یہ کیا بات ہوگی؟ ایک مولا علی پاک سے پیار کرتے ہو اور دوسری طرف اس طرح کا نظریہ رکھتے ہو۔ جب یہ بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی علی اس کو مٹا دو، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔
آپ کے لیے جان دینا اور ہے، آپ کی خدمت کرنا اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ یہ کام ہم نہیں کرتے کہ ہم یہ بات مٹا دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا مولا علی پاک کو تھا۔ آج کل ایک عجیب کلچر نکلا ہوا ہے، جتنے کوئی بھنگی نشئی ہیں وہ انہوں نے کوئی اس طرح کا حساب بنا رکھا ہے کہ مولا علی پاک تو ہمارے ہیں، جو نشہ کر کے یا علی کا نعرہ مارے وہ تو بدتمیز آدمی ہے۔ یہ تو اتنی پاکیزہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف میں ہو رہی ہے، شہادت مسجد میں ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان پاکیزہ ہستیوں کا نام بغیر وضو کے بندے کو لینا نہیں چاہیے۔ اور جو بے شرم آدمی نشہ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سپہ سالار حضرت امیر المومنین مولا علی پاک کا نام لیتا ہے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ یہ تو مناسب ہی نہیں ہے۔ اور مولا علی پاک کا پتہ کتنی نفرت تھی آپ کو شراب سے۔ آپ فرماتے ہیں شراب کا قطرہ خون میں گرے، اس کا پانی زمین کو لگے، اس پر گھاس ہو وہ بکری کھا لے۔ فرمایا کہ علی اس بکری کا بھی دودھ نہیں پیے گا جو زمین شراب کے پانی سے سیراب ہوئی ہو اور وہ گھاس کسی جانور نے کھایا ہو، اس کا دودھ علی نہیں پیتا۔ آپ تو اتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے، آپ تو نشے سے اتنی شدید قسم کی نفرت کرتے تھے، تو بھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بھنگی چرچی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ ذرا اس چیز کو، اس نظریے کو بھی ذرا سمجھنا کہ آپ کتنے غیرت مند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں موجود ہے کہ اپنوں میں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر روٹی کھانے والا آپ کا شاگرد، کھانا آپ کی روٹی پہ کھاتا تھا، پڑھتا بھی آپ کے پاس تھا، ایک ہاتھ کوئی نہیں تھا، وہ ٹنڈا تھا، کب بھی اس کا نکلا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس تو ٹوپی بھی کوئی نہیں تھی، مفلس تھا، وہ غریب تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ پلنے والا آپ کا شاگرد، صورتحال کیا بنی؟ 4000 کا لشکر لے کر مولا علی پاک کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ آپ کے پاس پڑا ہے، آپ کا ہی کھایا ہے، 4000 لوگوں کو لے کر مولا علی پاک کے مقابلے میں آپ تصور کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک طرف مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا ہوا نورانی چہرہ ہو، جو ناطق قرآن ہو، جو گھوڑے پہ سواری کرے، ایک رکاب میں پاؤں ڈالیں، تلاوت قرآن شروع کریں، دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جائیں گے، ختم قرآن ہو جائے۔ وہ علی جو فرمائیں کہ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پر ہوں، دوسری طرف ٹنڈا ہو اور کبا ہو، پھر مولا علی پاک کے مقابلے میں آئے، دشمنی کے لیے، لڑنے کے لیے آئے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اس کی قیادت میں 4000 سے زائد بندہ اکٹھا ہو گیا۔ آج ہم اس بات سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں لہذا وہ حق پر ہوگا۔ حق پر ہونے کی یہ علامت نہیں ہوتی بھائی، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر حق پر ہونے کی یہ علامت ہوتی تو کیا مولا علی پاک کے مقابلے میں آنے والا وہ اور 4000 سے زائد لشکر جو لے کر آیا تو وہ حق پر تھا؟ وہ خارجی لوگ، خارجی انہیں کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے دین سے ہٹ کر نیا دین لے کر آئے۔ یہ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، انہوں نے دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، پھر ان سے بڑا دین کون جاننے والا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ ہوتے ہیں خارجی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے شیر خدا کو نہیں کہا گیا۔ آپ نے جب ان کو کاٹا ہے تو ڈھیر لگا دیے تھے لاشوں کے، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ٹنڈا کہاں ہے اس کو بھی تلاش کرو، کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لاشوں کو اٹھاؤ، جب لاشیں بار بار اٹھائی گئی تو سب سے نیچے وہ تھا، تو آپ نے
نعرہ تکبیر بلند کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بات سچ ہوئی ہے، اس کا رسول نے سچی بات ہم تک پہنچائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ اس قسم کا آدمی تمہارے سامنے آئے گا، تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے مستقبل کی خبریں دی، اور اس بات کی گواہی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دے رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک صحابی نے قسم دے کر 3 مرتبہ مولا علی پاک سے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم ہو صحیح بتاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کی خبر دی جو آپ نے قسم کھا کے کہا دی تھی؟ تو یہ چیز ہے، تو ان چیزوں سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ استقامت اپنے دین کے اوپر اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ بندہ کہے کہ جس دین پر ہم کھڑے یہی مضبوط ہے، یہی ایک حق کا راستہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، بندہ ساری زندگی دین پڑھتا پڑھاتا رہے، دین سیکھتا رہے، پھر کوئی ایک آدمی آ جائے مقابلے میں تو بندہ اس کی بات کو ترجیح دے اور داتا صاحب کو چھوڑ دے۔ کیا جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ پہ داتا صاحب نہیں کھڑے تھے؟ کیا یہ دین حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے؟ کیا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ اس دین پر نہیں تھے؟ ان بزرگ ہستیوں کے مقابلے میں اگر کوئی بے دین کھڑا ہو کر کہے کہ یہ دین درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، تم میری طرف آ جاؤ، بندہ ادھر چلا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ہی بد نصیب ہے۔ اس کو داتا صاحب نظر نہیں آئے، اسے حضرت ابوبکر صدیق نظر نہیں آئے، عمر فاروق نظر نہیں آئے، حضرت عثمان غنی نظر نہیں آئے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی نظر نہیں آئی، اور ایک نئے دین کا اعلان کرنے والا جو آدمی اس کی طرف چلا گیا۔ تو یہ باتیں سوچنے والی ہوتی ہیں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ان مقربین بندوں کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو پھر اسی عقیدے اور نظریے پر رہو جس عقیدے اور نظریے پر اللہ کے ولی کھڑے تھے، جہاں داتا صاحب تھے وہاں پر ہمیں رہنا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ یہ تھی میرے آقا علیہ السلام کی تربیت۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے سب سے زیادہ معاملہ فہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ حق علی کے ساتھ ہی رہے گا، حق علی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ ناطق قرآن ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حق کو ذکر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس صحابی کی شان کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بھی لگائیں۔ یہ متواتر حدیث کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بہت سارے تقریباً 20 سے زائد راویوں نے اس روایت کو ذکر بھی کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز عصر ادا کرنی تھی، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نماز عصر رہتی تھی، سرکار علیہ السلام تشریف لائے، علی کی گود میں اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، اب گود میں نبی پاک علیہ السلام ہے، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سورج کی طرف جاتی ہے تو میری نماز، جب وہ نظر سرکار کے چہرے پہ آتی ہے تو پھر سرکار کا حسن اور وہ مٹھاس اتنی غالب آتی کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ باہر کیف نبی پاک علیہ السلام کا ادب اتنا کیا کہ حضور کو بیدار نہیں کیا۔ سورج غروب ہو گیا، وہ آنسوؤں کا قطرہ سرکار کے وقت دعا کے مکھڑے پہ آیا، نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا علی کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو گئی۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا انداز دیکھو، فرمایا علی بتاؤ، رو رہے ہو، بتاؤ نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے روتا ہے تو رسول اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ بتاؤ اب ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ادا ہو جائے تو بارے نیارے نہیں ہو جائیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، عرض کی مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تو سورج کو واپس پلٹا دے۔ مورخین نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے
سرکار علیہ السلام کے جب ہاتھ اٹھے، جملہ چیک کرنا، میرے آقا نے فرمایا مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ مجھے بتاؤ رب کی اطاعت نماز پڑھنے میں ہے یا نماز ترک کرنے میں؟ نماز تو ترک ہو گئی، نماز تو قضا ہو گئی بھائی، اور سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کرنے علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تو پتہ چلا اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام اطاعت خدا ہی ہے، یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ سورج کو واپس پلٹا دے، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ ادھر سورج کے غروب ہونے کا وقت آ گیا اور یہاں سرکار کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مولا سورج کو واپس پلٹا دے۔ اب دو مطلب یہاں میرے جو سمجھ میں آئے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، ہر ایک کے سجدہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہم سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ دو پاؤں کے دو گھٹنے، دو ہاتھ، ناک اور ماتھا زمین پہ لگے، قبلے کی طرف منہ ہو، تو یہ ہمارا سجدہ ہوتا ہے، یہ ہمارا سجدہ ہے۔ سورج کا سجدہ یہی ہے کہ جب وہ عروج سے غروب کی طرف آتا ہے تو جب وہ نیچے ڈھلتا ہے تو یہ اس کا سجدہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ یہ کوئی اور نہ سمجھ لینا، یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی۔ وہاں سورج کے سجدے کا وقت آ گیا، ادھر سرکار نے ہاتھ اٹھا دیا، مولا سورج کو واپس پلٹا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سورج تیرا سجدہ قضا ہوتا ہے، ہو جائے، میرے محبوب کی دعا قضا نہیں ہونی چاہیے، چل واپس چل۔ اگر ہم عشق کے میدان میں رہ کر بات کریں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے گویا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا سورج تیرا سجدہ قضا ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، چل واپس چل۔ اب سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں، اب یہ انداز ایسا تھا یہ دوبارہ مغرب سے ہی طلوع ہوا اور عصر کے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جو ایک انداز اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت ہے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ ماہرین فلکیات آپ ان سے پوچھ لیں، یہ ہر وقت گردش میں رہتا ہے، اس کی گردش سے صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات دن ہوتا ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے، یہ کھڑا نہیں ہوتا، اس کو سکونت نہیں ہے، یہ ہر وقت متحرک ہوتا ہے، اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک موقع ایسا ہے جب سورج کو واپس پلٹایا گیا، عصر کے مقام پر آ کر سورج کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے مولا علی پاک کب نماز ادا کرے اور میں چلا جاؤں۔ یہ خاصہ صرف مولا علی پاک کا ہی ہے۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے سورج کے حساب سے پڑھتا ہے، اس وقت پہ فلاں نماز ہے، اس وقت پہ فلاں نماز ہے، سورج یہاں چلا جائے تو فلاں نماز ہے۔ لیکن مولا علی پاک رضی اللہ تعالی ہر نمازی وقت کے انتظار میں نماز کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک واحد موقع تھا کہ سورج علی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ نماز پڑھ میں پھر میں چلا جاؤں۔ تو یہ مقام مولا علی پاک کو کہاں سے ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے ملا ہے کہ سرکار کا ادب کیا تو پھر مقام یہ پایا ہے کہ آج سورج بھی ہاتھ باندھ کر مولا علی پاک کے انتظار میں کھڑا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو میں غروب ہو جاؤں۔ اور یہاں پر تھوڑی سی بات یہ سمجھنے والی ہے، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ منع کرتے ہیں کہ بیٹا نماز عصر کے بعد سونا نہیں چاہیے، ایسے ہی ہے نا جی۔ سرکار نے اب حدیث کے الفاظ کیا ہے، نماز عصر ادا حضور علیہ السلام نے کرنی تھی۔ اب عصر کے بعد تو سونے کا وقت ہی کوئی نہیں، تو پھر سرکار علیہ السلام کیوں سو گئے؟ یوں لگتا ہے جیسے سوئے نہیں تھے، ایسے ہی علی کی گود میں اپنا مبارک سر رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ علی کو جتنا فیضان دیا ہے، جتنا چمکایا، اتنے چمک گئے کہ کوئی نہیں۔ دیکھتے ہیں علی کا امتحان کرتے ہیں، کہاں تک علی جاتے ہیں،
جب امتحان میں پاس ہوئے ہیں پھر انعام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ سے علی کو یہ لے کر دیا ہے کہ ان کے لیے پھر دوبارہ سورج آ جائے اور انہوں نے اپنے وقت پہ دوبارہ نماز پڑھی ہے۔ بہرحال اس پہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تاریخ اسلام ایک کتاب ہے بڑی معتبر، میں اس میں پڑھ رہا تھا، یہ روایت میں نے اس میں پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں گئے، وہاں لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، اگر یہ حق ہے تو آپ مجھے ہمیں بتا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوتا پھر میری موجودگی میں بھلا کوئی سرکار کے ممبر پہ بیٹھ سکتا تھا؟ ساری دنیا میری مخالف ہو جاتی، میں تلوار سے ابو بکر اور عمر کو قتل نہ کر دیتا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا۔ دین کے اندر نماز اصل ہے۔ جب دین کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو بکر کو بنایا ہے تو ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی معاملات کا امیر بھی ہم نے ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض نہیں تو پھر دوسرے تیسرے بندے کی بنا ہوئی اوقات رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ جتنا بھی انسان گناہ گار ہو وہ اپنے امام صاحب کی غیبت نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا میں کو نماز ضائع کرنی ہے، سارے امام صاحب کے بارے گل نہ کری یار، اسی نماز پڑھنے سے بھی نماز ضائع کرنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جو نعت کے قرآن ہو، شیر خدا ہو، داماد رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا ہو علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے بھائی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو وہ بھلا اپنے امام کی غیبت کر سکتے ہیں؟ غیبت کی بھی کوئی نہیں، سنی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا خبردار یہ بات درست نہیں، جھوٹ ہے۔ اگر سرکار نے مجھ سے وعدہ کیا ہوتا تو میرے ہوتے کوئی ممبر رسول پر بیٹھ سکتا ہی نہیں تھا۔ ایک طرف شیر خدا ہو پھر یہ کہہ دو کہ وہ حالات سے سمجھوتا کر کے، سمجھوتا کوئی نہیں کیا بھائی، وہ تو 4,000 لشکر جو ہوتا تھا اس کو گرا کر رکھ دیتے تھے۔ یہ ابھی میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جو کنڈا حضرت مولا علی پاک کے مقابلے میں 4,000 سے زائد لشکر لے کر آیا، مولا علی پاک نے سب کو مار نہ گرایا، شیر خدا یوں ہی نہیں کہا گیا۔ ٹائم چکے ہو گیا ہے، یہاں پر میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ موضوع چونکہ بڑا وسیع ہے، یہ اس چیپٹر کے اندر بہت وسعت ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہم رکھتے ہیں نا جی، کیا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں محبوب۔ محب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کو بھی پسند کرتا ہے، جس شے کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر ہم مولا علی پاک کے محب ہیں اور مولا علی پاک ہمارے محبوب ہیں تو پھر جن سے پیار مولا علی پاک کو تھا ان سے بھی ہم پیار کریں۔ تو مولا علی پاک کو حضرت ابو بکر صدیق سے پیار تھا، حضرت عمر فاروق سے والہانہ پیار تھا، شیخین سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تو پھر یہ مولا علی پاک کی ہی سنت ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے پیار کریں، کیونکہ وہ بھی کیا کرتے تھے نا جی۔ تو یہ ایک انداز رکھنا چاہیے۔ دوسری بات آج کے اس حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ سے سخت ترین نفرت تھی۔ اگر ہمیں مولا علی پاک سے محبت ہے
تو جس چیز سے مولا علی پاک کو نفرت سے، اس سے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے۔ آج جھوٹ ہماری رگوں میں اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو ہم بار بار کرتے ہیں پھر اس کو اہمیت نہیں دیتے، جس کو ہمارا ضمیر بھی برا نہیں جان رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے، یہ پیشن گوئی تو مولا علی پاک نے دی ہے۔ آج لوگ نبی پاک کے علم پہ باتیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں سرکار علیہ السلام کے غلاموں کی علم کی شان دیکھو۔ مولا علی پاک نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مومن جو ہے ایک ادنا غلام سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا، یعنی جو غلام ہوتا ہے ادنا سا، اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ مجھے یہ بتاؤ اب وہ وقت آ نہیں گیا جو جتنا زیادہ اپنے دین پر مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس پر پریشانیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کو اتنا ہی زیادہ تنگ کیا جاتا ہے۔ انسان جتنا لبرل ہو جاتا ہے اس کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ بات پوری ہوتی جا رہی ہے اور اس دور کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا علی پاک نے ہمیں کیا میسج دی ہے؟ اس میسج کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ اپنی تربیت کریں اسلام کے حوالے سے، ہم اسلام کے قریب ہو جائیں، گناہوں سے دور ہوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور یہ کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے معاملات کے ذریعے اس زمانے میں ہم نہ کہیں پہنچ جائیں، ہم نہ داخل ہو جائیں، ہم بچیں اور ہم اپنی نسلوں کو بھی گناہوں کی دلدل سے بچائیں۔ اگر یہ کام ہم کر گئے تو سمجھو اپنی زندگی کا حق ادا کر گئے، خود بھی گناہوں کی دلدل میں اور اپنے بچوں کو بھی اسی دلدل میں چھوڑ کر جاؤ گے تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا حق نہیں ادا کر گے۔ زندگی کا حق ادا کرو، ہر شے کا بندہ حق ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں سانسیں دی ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کرو، اس زندگی کو اہمیت دو اور اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر خرچ کر دو۔ یہ مقصد ہے کہ جب ہم یہ کر دیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی بھلی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے ہم